خواتین و حضرات، ہزاروں چہروں پر مسکراہٹ بکھیرنے والے کامیڈین امان اللہ خان کی وفات پر پورے ملک میں سوگ منایا گیا اور یہ محسوس کیا گیا کہ ان کی کمی کو کوئی پورا نہیں کر سکتا۔ پاکستان کے بہت سے شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے ان کی موت پر گہرے رنج کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے بھی ان کی موت پر دکھ کا اظہار کیا۔ امان اللہ خان کی وفات پر انڈین فنکار کپل شرما نے بے حد جذباتی ٹویٹ کے ساتھ انہیں خراج عقیدت پیش کی۔ کپل نے انہیں ایک عمدہ فنکار ہونے کے علاوہ بہترین انسان بھی بتایا، اور ڈائریکٹر چندن پربھاسکر نے لکھا ہے کہ معاف کرنا میں بھول گیا تھا کہ ہنسانے والا رلاتا بھی ہے۔ خواتین و حضرات، آپ سن رہے ہیں انفوزم چینل۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ سامعین کرام، امان اللہ خان کی کامیابی کی کہانی بہت ہی دلچسپ اور مزاحیہ ہے کہ کیسے ایک بس میں ٹافیاں بیچنے والا لڑکا تھیٹر تک پہنچا اور کیسے پی ٹی وی میں اپنی جگہ بنائی اور 35 سال تک اس شعبے سے وابستہ رہے۔ تو خواتین حضرات، امان اللہ خان کی زندگی کے بارے میں جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پاکستانی کامیڈین امان اللہ خان نے ماضی میں انڈین ٹیلی ویژن پر مقبول رہ چکے کامیڈین شو گریٹ انڈین لافٹر چیلنج میں بھی حصہ لیا تھا اور متعدد فنکاروں کی کامیڈی کے شعبے میں آگے بڑھنے سے متعلق تربیت بھی کی تھی۔ براڈ کاسٹ اور پروڈیوسر سر عارف فقار کی زبانی امان اللہ کی فنی زندگی کے سفر کے بارے میں بتاتے ہیں کہ 1970 میں یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد میں ریڈیو پاکستان میں بطور پروڈیوسر ملازم ہو گیا اور میرے ذمہ بچوں، عورتوں اور نوجوانوں کے پروگرامز تھے۔ ایک روز میں نوجوانوں کے ہفتہ وار پروگرام کی تیاری کر رہا تھا کہ گورنمنٹ کالج لاہور کے ایک طالب علم جو میرے کچھ پروگراموں میں شرکت کر چکا تھا، ایک دبلے پتلے اور مسکین سے لڑکے کو لے کر میرے کمرے میں آیا اور کہنے لگا، یہ لڑکا بسوں میں ٹافیاں بیچتا ہے، لیکن جس انداز سے بیچتا وہ بالکل نرالا ہے، ذرا دیکھیے تو۔ پھر اس لڑکے نے ٹافیاں بیچنے کا مظاہرہ کیا جسے دیکھ کر کمرے میں موجود سبھی لوگ لوٹ پوٹ ہو گئے۔ اس ہمت افزائی سے لڑکے میں اعتماد کی ایک لہر دوڑ گئی۔ پھر اس نے بھیک مانگنے والوں کے مختلف انداز گدائی پیش کیے اور یہ بھی دکھایا کہ امیر لوگ کس طرح بھیک دیتے ہیں اور غریب لوگوں کے انداز سخاوت کیسا ہوتا ہے۔ انہوں نے پتنگ اڑانے والوں کا بھی نقشہ کھینچا تھا کہ مختلف لوگ کس طرح پتنگ اڑاتے ہیں، اور اس میں سب سے مزیدار تھا کہ فوجی کس طرح پتنگ اڑاتے ہیں، یعنی فوجی اپنی پتنگ کے نزدیک کسی کو نہیں آنے دیتا اور اگر کوئی پتنگ قریب آ جائے تو اس کو وہ کیسے ڈانٹتا ہے۔ خیر، ہم نے اس لڑکے کو نوجوانوں کے پروگرام میں شامل کر لیا اور اسٹوڈیو پہنچ کر اس نے مائکروفون کے سامنے جو کمالات دکھائے وہ یہ ثابت کرنے کے لیے کافی تھے کہ یہ لڑکا سارا دن بسوں میں گھوم پھر کر ٹافیاں نہیں بیچتا، بلکہ رنگ رنگ کے لوگوں کو بڑے غور سے دیکھتا ہے، ان کی باتوں کو توجہ سے سنتا ہے اور گھر جا کر ان کے انداز گفتگو کی مشق کرتا ہے۔ امان اللہ کے تجربات اور مشاہدات کی گٹری میں اتنا مال بھرا ہوا تھا، ہمارے ایک پروگرام میں نہیں سما سکتا تھا، چنانچہ ہم نے کئی بار اسے نوجوانوں کے پروگرام میں مدعو کر کے اپنے سامعین کو محفوظ ہونے کا موقع فراہم کیا۔ امان اللہ نامی اس لڑکے کا فن اگلے 3 برس میں ریڈیو کی لہروں سے ہوتا ہوا الحمراء کے سٹیج تک جا پہنچا اور اس نے اپنے ساتھی اداکار البیلا کے ساتھ مل کر مزاحیہ اداکاروں کی ایک مضبوط جوڑی تیار کر لی تھی۔ اس دوران میں بھی ریڈیو سے ٹیلی ویژن پر منتقل ہو چکا تھا اور پی ٹی وی لاہور سے ڈرامے کا پروڈیوسر بن چکا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ ٹیلی ویژن میں سٹیج اداکاروں کے خلاف ایک گہرا تعصب موجود ہے۔ ٹی وی کے پروڈیوسرز میں یہ شکایت عام تھی کہ سٹیج کے لوگ سکرپٹ کی لائنیں یاد نہیں کرتے اور کامیڈی کے مناظر میں اپنی فلبدی جملے بازی شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے ایک روز امان اللہ سے ذکر کیا کہ میں تمہیں ٹی وی ڈرامے میں لینا چاہتا ہوں، لیکن تمہیں سکرپٹ یاد کرنا پڑے گا۔ امان اللہ مان گئے، لیکن ایک شرط پیش کر دی کہ میرے ساتھ البیلا کو بھی کاسٹ کیجیے گا۔ میں نے دونوں کو کاسٹ کر لیا اور انہی دونوں کو ذہن میں رکھ کر ایک مزاحیہ پنجابی سکرپٹ لکھا جس کا عنوان تھا ایک سی بادشاہ۔ یہ دراصل کاسٹیوم فلموں کی پیروڈی تھی۔ جب کھیل ریکارڈ ہوا تو حسب وعدہ امان اللہ اور البیلا نے ساری لائنیں یاد کر رکھی تھیں، لیکن کہیں کہیں انہوں نے اپنے اضافے بھی کیے اور ان کی باہمی جملے بازی بھی ہوئی جو سٹیج کی عادت کا نتیجہ تھی، لیکن ان کے تمام جملے اتنے بے ساختہ تھے کہ کھیل میں رکھنا پڑنے کے بجائے اسے 4 چاند لگ گئے۔ سٹیج پر تو امان اللہ کا طوطی بول ہی رہا تھا۔ اب ٹیلی ویژن کا راستہ بھی ہموار ہو گیا اور اس کے بعد امان اللہ نے واقعی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ 1980 میں امریکہ منتقل ہونے سے پہلے الوداعی ملاقات کے لیے میں امان اللہ کے پاس گیا تو وہ سٹیج پر ریہرسل میں مصروف تھے۔
وقفے کے دوران سٹیج سے نیچے آ کر وہ تھکی ہوئی آواز میں بولے، 7 برس پہلے اس سٹیج پر چڑھا تھا، آج تک نہیں اتر سکا۔ ایک کھیل ختم ہوتا ہے تو دوسرے کی ریہرسل شروع ہو جاتی ہے، دوسرا ختم ہوتا ہے تو تیسرے کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ امان اللہ کے یہ 7 برس پھر 14 برس میں تک پھیل گئے، پھر 21 برس اور پھر 28 اور پھر 35 برس ہو گئے۔ امان اللہ سٹیج سے نیچے نہیں آ سکے، تا وقت کہ ان کے جسم نے بغاوت کر دی اور مزید بھاگ دوڑ اور اچھل کود سے انکار کر دیا۔ امان اللہ سٹیج کی مشق بری مصروفیات چھوڑ کر گوشہ نشین ہو گئے، لیکن اس سے پہلے کہ لوگ انہیں بھول جاتے، آفتاب اقبال کے ٹی وی شو نے انہیں پھر سے ناظرین کے سامنے لا کھڑا کیا۔ زندگی کے اس آخری شو میں انہیں اجازت تھی کہ جب چاہے آ جائیں اور جب چاہے چلے جائیں۔ وہ اسی طرح اپنی مرضی سے اس شو میں آتے جاتے رہتے تھے، لیکن پھر ایک دن ایسا آیا جب ان کی مرضی نہیں چلی۔ وہ شو کے بعد گھر تو چلے گئے، لیکن اپنی مرضی سے اگلے روز شو میں واپس نہیں آ سکے۔ اب وہاں جا پہنچے جہاں زندگی کا کھیل تماشا ہونے کے بعد ہم سب کو جانا ہے۔ کامیڈی فنکار امان اللہ ایک طویل عرصے سے گردوں اور پھیپھڑوں کے عارضے میں مبتلا تھے اور لاہور کے ایک نجی اسپتال میں زیر علاج تھے۔ 4 دہائیوں سے زیادہ لمبے کیریئر میں امان اللہ نے اپنے چاہنے والوں کو خوب ہنسایا۔ لاہور تھیٹر کے ون مین کامیڈی میں ان کے شو کو ان کے کیریئر کا اہم پڑاؤ بتایا جاتا ہے، جس نے انہیں زبردست شہرت دلائی۔ اس میں وہ بڑی بڑی ہستیوں کی نقل اتارا کرتے تھے۔ یہ تھیں سامعین کرام امان اللہ خان کے بارے میں چند باتیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں۔ شکریہ۔